اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتیں خالص حالت میں عطا کی ہیں، لیکن کیا کہا جائے کہ انسان زیادہ تر منافع کی لالچ میں ان خالص چیزوں میں طویل عرصے سے ملاوٹ کر رہا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت دودھ بھی ہے۔ آج کل ملاوٹ کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ کہیں مصنوعی طریقے سے دودھ تیار کیا جاتا ہے تو کہیں اس میں نت نئی چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ کہیں زیادہ دودھ کے لیے جانوروں کو ہارمونز کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، کہیں دودھ میں سے کریم نکالی جا رہی ہے تو کہیں دودھ کو گاڑھا کرنے کے لیے مختلف اشیاء شامل کی جا رہی ہیں۔ دودھ میں مصنوعی جھاگ پیدا کرنے سے اسے زیادہ دیر تک محفوظ کرنے کے لیے ہائیڈروجن پر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ہائیڈروجن پر سے اسپتالوں میں عام آپریشن کے دوران خون روکنے اور زخم صاف کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ ناقص دودھ میں اس کی شمولیت سے ہڈیوں، جوڑوں اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ کسی بھی محلول کے ساتھ اس کا جسم میں داخل کرنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں ایک جانب اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، وہیں دوسری جانب دودھ کی تجارت کرنے والے ایسے ایماندار تاجروں کی بھی کمی نہیں جو ملاوٹ کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں اور ملاوٹ کے کسی بھی طریقے سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنے لیے ناجائز سمجھتے ہیں۔ قدرت نے دودھ کو متوازن غذا بنایا ہے۔ دودھ ہی سے دہی، گھی، پنیر اور دیگر کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ دنیا بھر میں گائے اور بھینس کے دودھ کو مقوی صحت مانا جاتا ہے۔ یہ کیلشیم فراہم کرنے، ہڈیوں کی کمزوری اور وائٹامنس کی کمی دور کرنے کے ساتھ کئی بیماریوں سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر مہیا کیے جانے والا دودھ اپنے معیار اور اس میں موجود حیاتین کے لحاظ سے عمدہ ہے تو یہ زیادہ مفید ہے۔ پاکستان میں دودھ کی سالانہ پیداوار 56 ارب لیٹر بتائی جاتی ہے اور اس مقدار کا 90% دودھ کھلا فروخت کیا جاتا ہے۔ دودھ مقوی صحت ضرور ہے لیکن ساتھ ہی بیکٹیریا کے حوالے سے حساس بھی ہے، اس لیے اسے UHT یا الٹرا ہائی ٹریٹمنٹ پروسیس یعنی ایک خاص طریقۂ عمل سے گزارا جانا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس عمل سے گزارنے کے بعد ڈبہ بند دودھ کھلنے سے پہلے 6 ماہ تک محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، لہٰذا کھلا ہوا دودھ استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح ابال کر استعمال کرنا چاہیے۔ 240 ملی لیٹر کے ایک گلاس دودھ میں توانائی کی مقدار کچھ یوں ہوتی ہے، جس میں پروٹینز 770 گرام، چکنائی 793 گرام، سیر شدہ چکنائی یعنی جمنے والی چکنائی 455 گرام، کاربوہائیڈریٹس 117 گرام، شکر 1232 گرام اور کیلشیم 276 ملی گرام، پوٹاشیم 322 ملی گرام اور سوڈیم 105 ملی گرام، اور اس کے ساتھ ساتھ خطرناک کولیسٹرول 24 ملی گرام ہوتا ہے۔ دودھ کی اہمیت اور افادیت سے بڑھتی عمر کے ساتھ عمر رسیدہ افراد کی غذائی ضروریات میں کمی آ جاتی ہے۔ ان کی غذاؤں میں دودھ، بکرے یا بھیڑ کا گوشت، انڈا، بغیر چھنے آٹے کی روٹی، سبزیاں اور پھل کافی مقدار میں ہونی چاہیے۔ عمر رسیدہ افراد کی غذا میں کیلشیم کی مقدار 900 ملی گرام ہونی چاہیے۔ جو کہ عمر رسیدہ افراد دودھ ہضم نہ کر پاتے ہوں، انہیں وہی دودھ دہی کی شکل میں یا پنیر کی شکل میں دینا چاہیے تاکہ ہڈیوں کی کمزوری سے محفوظ رہ سکیں۔ موجودہ دور کے نوجوان کولا اور توانائی بخش مشروبات، انرجی ڈرنکس کے دلدادہ ہیں اور لسی کو فرسودہ اور دیہاتی مشروب سمجھتے ہیں۔ انہیں بھی دودھ، دہی اور اس سے بنی ہوئی اشیاء ضرور کھانی چاہیے۔ عموماً چھوٹے بچے دودھ پینے سے بھاگتے ہیں۔ آج کل بازار میں کئی طرح کے ذائقہ دار دودھ دستیاب ہیں جو بچے بہت شوق سے پیتے ہیں۔ بچوں کو یہ ذائقہ دار دودھ کسٹرڈ یا کھیر کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب اگر نومولود بچے کی بات کریں تو ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہے۔ نومولود کی پیدائش کے فوری بعد اچھی نشو و نما کے لیے مناسب غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کا دودھ بچے کی بنیادی غذائی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس میں حیاتین، لحمیات، نشاستہ اور دیگر مفید اجزاء توازن کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کی نشو و نما اور مدافعتی نظام کے لیے بے حد ضروری ہوتے ہیں۔ یہی اجزاء دماغی خلیات، سیلز بنانے میں بھی معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ ماں کا دودھ بچے کو الٹی اور نمونیا سمیت
دیگر کئی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ ماں کا دودھ بچے میں ایسی اینٹی باڈیز بناتا ہے جو اسے کسی بھی مرض سے لڑنے میں مدد دیتی ہیں۔ بچوں میں منہ کے اندر سفید زخم بن جاتے ہیں جن پر دہی کی طرح کی رطوبت جم جاتی ہے جو دراصل پھپھوندی ہوتی ہے۔ یہ مرض عام طور پر دودھ پینے والے بچوں کو ہوتا ہے اور خاص طور پر ان بچوں کی جن کی پرورش بازار کے دودھ پر ہو۔ بچوں کو یہ مرض ہاضمے کی خرابی سے بھی ہوتا ہے۔ عموماً 6 ماہ کی عمر سے بچے کو ٹھوس غذا کھلانی شروع کی جاتی ہے۔ ٹھوس غذا سے مراد نرم غذا ہوتی ہے جیسے دلیا، کیلا، انڈے کی سفیدی، پھلوں کا رس، سوپ اور پتلی کھچڑی وغیرہ۔ اس دوران نرم غذا کے ساتھ 2 سال کی عمر تک کے بچے کو ماں کا دودھ بھی لازمی پلایا جانا چاہیے۔ شہروں کی نسبت دیہات میں گائے اور بھینسوں کی پرورش صرف سادے چارے پر ہوتی ہے، اس لیے اس سے حاصل ہونے والے دودھ کی قیمتیں شہر کی قیمتوں سے نصف ہوتی ہیں۔ کیونکہ شہروں میں جگہ کی کمی کے باعث گھر گھر مویشی پالنا ممکن نہیں، جبکہ دیہات میں جگہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر گھروں میں گائے، بھینس اور مرغیاں پالی جاتی ہیں۔ اس لیے دودھ، دہی، انڈے، مرغی، دیسی گھی اور مکھن کی قیمتیں نہایت مناسب ہوتی ہیں اور یہ ان لوگوں کی مرغوب غذاؤں میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سخت محنت مشقت کے بعد ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے ان کی صحت بھی قابل رشک ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ اپنی دودھ کے فوائد جانیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ